अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान में जो हिंदी में कुरान अपनी ज़बान में मुकम्मल कर रहे हैं उसके हम 7 पारे मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आज हम 8वें पारे से शुरू करेंगे। और अगर हम उन पर फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी उनसे बातें करने लगते और हम सब चीज़ों को उनके सामने लामौजूद भी कर देते तो भी ये ईमान लाने वाले न थे इल्ला माशाअल्लाह। बात यह है कि अक्सर नादान हैं। और इसी तरह हमने शैतान इंसानों और जिन्नों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था कि धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में मुअल्लमा की बातें डालते रहते थे। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वे ऐसा न करते। तो उनको और जो कुछ ये गढ़ते हैं उसे छोड़ दो। और वे ऐसे काम इसलिए भी करते थे कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल भी उनकी बातों पर मायल हों और वे उन्हें पसंद करें और जो काम वे करते थे वही करने लगें। कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा और इंसाफ करने वाला ढूंढूं, हालांकि उसने तुम्हारी तरफ साफ मतलब साफ करने वाली किताब भेजी है। और जिन लोगों को हमने किताब तौरात दी वे जानते हैं कि वे तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक पर नाजिल हुई कि तुम हरगिज शक करने वालों में ना होना। और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं। उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं और वह सुनता और जानता है। और अक्सर लोग जो ज़मीन में आबाद हैं गुमराह हैं, अगर तुम उनका कहना मान लोगे तो वे तुम्हें भी अल्लाह का रास्ता भुला देंगे। ये सिर्फ ख्याल के पीछे चलते हैं, सिर्फ साफ अटकल के तीर चलाते हैं। तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं और उनको भी खूब जानता है जो रास्ते पर चल रहे हैं। तो जिस पर ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए, अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो तो उसे खा लिया करो। जिस चीज़ पर भी अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसे खा लिया करो। और वजह क्या है कि हलाल चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, जिस भी हलाल चीज़ पर। और वजह क्या है कि जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम लिया जाए तुम उसे खाओ, हालांकि जो चीज़ें उसने तुम्हारे लिए हराम ठहरा दी हैं वे एक एक करके बयान कर दी हैं। बेशक उनको नहीं खाना चाहिए मगर इस सूरत में कि उनके खाने के लिए नाचार हो जाओ। और बहुत से लोग बेसमझे बूझे अपने नफ्स की ख्वाहिशों से लोगों को बहका रहे हैं। कुछ शक नहीं कि ऐसे लोगों को जो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से बाहर निकल जाते हैं तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है। और ज़ाहिरी और पोशीदा हर तरह का गुनाह छोड़ दो। जो लोग गुनाह करते हैं वे बहुत जल्द अपने किए की सज़ा पाएंगे। और जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम न लिया जाए उसे मत खाओ कि उसका खाना गुनाह है। अब अल्लाह ताला साफ फरमा रहा है कि जिस भी चीज़ पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा, हर चीज़ जो आप अपने बदन को पहुँचाओगे, अपने मुंह में खाओगे, वो उस पर अल्लाह का नाम लिया जाना ज़रूरी है। और गैरुल्लाह के सामने गैरुल्लाह के नाम की चीज़ तो बिल्कुल ही खाना हराम है और अल्लाह का नाम नहीं ली हुई चीज़ भी खाना हराम है। इसीलिए हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं कि अगर किसी ने नहीं लिया है तो फिर हम खाने से पहले अल्लाह का नाम उस चीज़ पे ले लें। और शैतान लोग अपने साथियों के दिलों में ये बात डालते हैं कि तुमसे झगड़ा करें और अगर तुम लोग उनके कहे पर चले तो बेशक तुम भी मुशरिक हुए। भला जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा किया और उसके लिए रोशनी कर दी जिसके जरिए से वे लोगों में चलता फिरता है। कहीं उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधेरे में पड़ा हुआ हो और उससे निकल ही न सके। इसी तरह अल्लाह का इनकार करने वाले जो अमल कर रहे हैं वे उन्हें अच्छे मालूम होते हैं। और इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिम पैदा किए कि उनमें मक्कारियां करते रहें। और जो मक्कारियां वे करते हैं उनका नुकसान उन्हीं को है और इससे बेखबर है। और जब उनके पास कोई आयत आती है तो कहते हैं कि जिस तरह की रिसालत अल्लाह के पैगंबरों को मिली है जब तक उसी तरह की रिसालत हमको न मिले हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। इसको अल्लाह ही खूब जानता है कि रिसालत का कौन सा महल है और वे अपनी पैगंबरी किसे इनायत फरमाए। जो लोग जुर्म करते हैं उनको अल्लाह के यहाँ जिल्लत और कड़ा अजाब होगा इसलिए कि मक्कारियाँ करते थे। तो जिस शख्स को अल्लाह चाहता है कि हिदायत बख्शे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसे चाहता है कि गुमराह करे उसका सीना तंग कर देता है और घुटा हुआ कर देता है, गोया वे आसमान पर चढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते अजाब भेजता है।
اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں پروردگار کے یہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست دار ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 127۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرما دی ہیں۔ اب ان لوگوں سے پوچھئے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ بہت پیچیدہ ہیں، ان سے پوچھئے کہ پھر اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 127 میں یہ کیوں فرما رہا ہے؟ ہم اللہ کی بات کو مانیں یا تمہاری؟ یہ ضرور پوچھیں۔ اور جس دن میں سب جنس اور انس، جنات اور انسان کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوستدار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے کا فائدہ اٹھاتے رہے اور آخر اس وقت تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار حکمت والا اور خبردار ہے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے ہیں جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور جب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے، اے محمد یہ پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں، تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کا علم نہیں لیں گے تو ہم جواب نہیں دیں گے، ہم جواب کے مستحق نہیں ہوں گے، ہم اس پکڑ میں نہیں آئیں گے کہ تمہیں پتا تھا اور تم نے ایسا کیا، ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے ایک دلیل سیدھی سیدھی بیان کر دی ہے کہ اللہ نے جب آپ کے لیے ایک پیغمبر بھیج دیے اور ایک کتاب بھیج دی، تو اس کے بعد کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ جاننا، یہ سمجھنا، یہ پتہ کرنا آپ کا کام تھا۔ آپ تک اللہ کے کلام کی، اللہ کی حکموں کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی بات ضرور آئی ہوگی۔ اب آپ نے اسے اتنا ہلکا سمجھا، آپ نے اسے امپورٹنٹ نہیں سمجھا کہ آپ اس بات کی تحقیق کرتے، اس میں غور و فکر کرتے، اسے اور معلوم کرتے، تو یہ جرم آپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ نہیں بخش دے گا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو صحیح بات کو جاننا نہیں چاہتے، جو قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے، اگر ہم بتاتے ہیں تو بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں مت بتاؤ، ہمیں تو جتنا پتہ ہے اتنا ہی کافی ہے، اگر ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو ہم بچے رہیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر اللہ کے نبی کی اطاعت اور اس کتاب پر عمل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے حکموں کو ماننا آپ پر فرض ہے۔ وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا اور اس کتاب میں کیا حکم ہے، یہ جان کر اس پہ عمل کرنا آپ پر فرض ہے۔ یہ بات آپ کو بچائے گی نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اور سب لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے درجے مقرر ہیں، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ جو بچے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے میں ایک چیز بتا دوں کہ مان لیجئے آپ اسکول گئے پورے سال بھر، اور سال بھر آپ اسکول گئے، اس کے بعد آپ نے پڑھا نہیں، آپ کھیل اور مستی میں پڑے رہے، اس کے بعد ایگزامینیشن اناؤنس ہو گئے۔ ایگزامینیشن اناؤنس ہونے کے بعد جب آپ کے پاس آپ کا کوسچن پیپر آیا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ سوال آئے گا، یا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ سوال یہ چیپٹر میں سے آئے گا، یا کیا کیا سوال آئیں گے، تو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو کیا آپ پاس ہو جائیں گے؟ ہر وہ آدمی فیل ہو جائے گا جو ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ یہ نظام ہے۔ ایسے ہی اللہ کا نظام ہے، پاس وہی ہوگا جو اللہ کے حکم پر عمل کرے گا اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور رحمت والا ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں ختم کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنائے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والا ہے، اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں جنت کس کا گھر ہوگا۔ کوئی شک نہیں
کہ مشرک نجات نہیں پانے کے، اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا ہوئی چیزوں یعنی کھیت اور چوپایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اور اپنے جھوٹے خیال سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریک یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ کیسا برا انصاف ہے۔ اسی طرح اللہ بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر گڑبڑ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ، اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چارپائے اور کھیتی منع ہے اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور کچھ چارپائے ایسے ہیں ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، سب اللہ پر جھوٹ ہے، وہ بہت جلد ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چارپائیوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہیں، اور ہماری عورتوں کا کھانا اور عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں، بہت جلد اللہ ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ حرام اور حلال کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ آپ سے کوئی بھی کسی بھی چیز کو حرام کہے یا حلال کہے تو اس سے اللہ یا اس کے نبی کی دلیل مانگیے، ورنہ اس چیز کو اللہ بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے کہ اللہ کے حقوق میں آپ انٹرفیئر کریں۔ اللہ کا حق ہے، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اگر آپ اس میں گھسیں گے، اس میں اپنی مرضی چلائیں گے تو یہ بہت برا کام ہے۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوف سے بے سمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر جھوٹ گڑھ کر کہ اس کی دی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت پائے ہوئے نہیں ہیں۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو کچھ باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ باتوں میں نہیں ملتے، جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کرو، اور بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور چارپایوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، بس اللہ کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ چھوٹے بڑے چارپائے 8 قسم کے ہیں، دو بھیڑوں میں سے، 2 بکریوں میں سے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے، اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ، اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے۔ ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہے اس کو، بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے تاکہ بے جانے بوجھے لوگوں کو گمراہ کرے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ خود ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہو کہ جو حکم مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، اس کے علاوہ کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخون والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی، سوا اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو، یا یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کی وجہ سے دی تھی، اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار پھیلی رحمت والا ہے، مگر اس کا عذاب گنہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، تم صرف خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے،
اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور نہ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کہو کہ لوگوں، آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان کے بارے میں اس نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا، بلکہ سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے خطرے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کو وہ تمہیں تاکید فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ دیکھیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بے انتہا حکم ہے، قرآن میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو ماں باپ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، خواہ وہ تم سے غیر اللہ کو پوجنے کو کہیں تو بس ان کی بات کو مت مانو، غیر اللہ کو مت پوجو، شرک یا کفر مت کرو، لیکن ماں باپ سے بدتمیزی یا ان سے جھڑک کر بات یا ان سے بدسلوکی مت کرو۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت پسندیدہ ہو، یہاں مطلب اسے سنبھالنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی بارے میں کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ناپ اور تول میں بے ایمانی نہ کرنا، ناپ اور تول پورا کرنا، اور چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف گواہی ہو لیکن گواہی انصاف کی دینا، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے کہ تم اسی پر چلنا اور راستوں پر نہ چلنا، کہ ان پر چل کر اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ہاں، پھر تم سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو بھلے ہیں نعمت پوری کر دیں، اور ہم اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے سامنے ظاہر ہونے کا یقین کریں۔ اور ایک کفر کرنے والوں، یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے، اور اس لیے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 ہی گروہ پر کتاب اتری ہے اور ہم ان کے پڑھنے سے مجبور اور بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کے مقابلے میں کہیں سیدھے راستے پر ہوتے۔ سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے لوگوں کو پھیرے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں، اس پھیرنے کی وجہ سے ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔ یہ اس کے سوا اور کس بات کے انتظار میں ہے کہ ان کے پاس جو فرشتے آئیں، یا اللہ تمہارا پروردگار آئے، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس دن تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ان کو وہ سب بتائے گا۔ جو کوئی اللہ کے حضور میں نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں اور ملیں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے ویسی ہی سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی صحیح دین، مذہب ابراہیم کا، جو ایک اللہ ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے
اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ یہ آپ سب کو، ہم سب کو کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا اور پروردگار کھوجوں؟ اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔ اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا مہربان بھی ہے۔ الحمدللہ سورہ انعام مکمل ہو چکی ہے۔ 7ویں سورت ہم شروع کریں گے، سورہ آراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آراف جو ہے، آراف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آراف ایک دیوار ہے جہنم اور جنت کے بیچ میں، اس کو آراف کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ اے محمد، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تم کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لوگوں جو کتاب تمہارے پروردگار کے یہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور ساتھیوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور اس دن اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کو گھاٹے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ اور ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے روزی کا سامان پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے جو تو نے ہمیں ایسی روزی اور ایسی نعمتیں عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور ہم ہی نے تم کو شروع میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری صورت شکل بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کی وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا تو بحث سے اتر جا، تجھے مناسب نہیں کیا گھمنڈ کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اور کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب سجدے میں گر گئے۔ ابلیس جو جناتوں میں سے تھا وہ سجدے میں نہیں گرا۔ جب ہم نے پوچھا کہ تجھے کس بات نے روکا، اب بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کے باوجود بھی اس سے نہیں کہہ دیا تھا کہ تو نکل جائے یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ جب اس نے یہ کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں بہتر ہوں، میں تعریف کے لائق ہوں، میں اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے، میری یہ تعریف ہے، میری یہ بڑائی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اب تو نکل جا، تجھے مناسب نہیں کہ یہاں گھمنڈ کرے۔ تو بیسک یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بار اس نے نافرمانی کری، اس پہ اللہ نے نہیں کہا، لیکن جب اس نے گھمنڈ کیا، اپنے آپ کو افضل سمجھا، اپنی کچھ اوقات سمجھ لی، تب اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا۔ آج ہم کتنے لوگوں کو اپنے آپ سے تولتے ہیں اور اپنے دل میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں تو اچھا ہوں اور یہ کمتر ہے۔ اس بات سے اللہ ہماری حفاظت کرے، ہم سب کو اپنی تعریف اور اپنی بڑائی سے محفوظ رکھے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔
अल्लाह ने फरमाया अच्छा तुझको मोहलत दी जाती है। फिर शैतान ने कहा कि मुझे तूने मलऊन किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते से उनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा, फिर उनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गरज हर तरफ से आऊंगा और उनकी राह मारूंगा और तू उनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया निकल जा यहाँ से पाजी मरदूद, जो लोग उनमें से तेरी पैरवी करेंगे मैं उनको और तुझको जहन्नम में डालकर तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। अब देखिए शैतान आपको चारों तरफ से घेरे हुए है, वो आपके साथ बैठने वाले की शक्ल में भी आपको गुनाह की तरफ लेके जाता है, मोबाइल की शक्ल में भी लेके जाता है, आपके साथ दिमाग से भी खेलता है। बस बात यह है कि आप कितना अपने आप को अल्लाह की राह की तरफ रोके रखते हैं और कितना गुनाहों से बचते हैं और कितना अल्लाह का शुक्र करते हैं। तो जो भी शैतान की पैरवी करेगा, शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा, शैतान की बात मानेगा, उससे और शैतान से अल्लाह जन्नत को वो जहन्नम को भर देगा। और हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो सहो और जहां से चाहो और जो चाहो खाओ, मगर इस पेड़ के पास न जाना वरना गुनहगार हो जाओगे। तो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि उनके सतर की चीजें जो उनसे छुपी थी खोल दे और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने पेड़ से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जीते न रहो, और उन से कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ। गरज मरदूद ने धोखा देकर उनको गुनाह की तरफ खींच ही लिया। जब उन्होंने उस पेड़ को खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गईं और वे बहिश्त में पेड़ों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छिपाने लगे। तब उनके परवरदिगार ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुमसे पेड़ के पास जाने से मना नहीं किया था और बता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्ला दुश्मन है। दोनों कहने लगे कि ए परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया तुम सब बहिश्त से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए खास वक्त तक जमीन पर ठिकाना और जिंदगानी का सामान कर दिया गया है। ये वो कलिमात हैं, ये वो बात अल्लाह ताला फरमा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने उनसे कहा कि ये जो अल्फाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम भी अगर कोई गुनाह कर दें, अल्लाह हमारे हाथ से कोई गुनाह हो जाए तो हमें भी यही कह के माफ़ी मांगना चाहिए कि ये अल्फाज हैं, ए परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया तुम सब बहिश्त से उतर जाओ, यानी फरमाया कि उसी में तुम्हारा जीना होगा और उसी में मरना, उसी में से क़यामत के दिन जिंदा करके निकाले जाओगे। ए बनी आदम, हमने तुम पर पोशाक उतारी, तुम्हारा सतर ढांके और तुम्हारे बदन को जीनत दे और जो परहेजगारी का लिबास है वह सबसे अच्छा है। ये अल्लाह की निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत पकड़ें। ए बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका न दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहकाकर बहिश्त से निकलवा दिया था और उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनसे सतर उनको खोल कर दिखा दे, उनके सतर उनको खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई तुमको ऐसी जगह से देखते रहते हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का साथी बनाया है जो ईमान नहीं रखते और जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का हुक्म हरगिज नहीं देता, भला तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें क्यों कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। कह दो कि मेरा परवरदिगार ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है और यह कि हर नमाज के वक्त सीधा क़िबले की तरफ रुख किया करो और ख़ास उसी की इबादत करो और उसी को पुकारो। उसने जिस तरह तुमको शुरू में पैदा किया था उसी तरह फिर पैदा हो, तुम फिर पैदा होगे। एक फरीक को तो उसने हिदायत दी और एक फरीक पर गुमराही साबित हो चुकी। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना लिया और समझते ये हैं कि हिदायत पाए हुए हैं। ए बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपने को मुज़य्यन किया करो, तैयार किया करो और खाओ और पियो और बेजा ना उड़ाओ कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। पूछो तो कि जो जीनत व आराइश और खाने पीने की पाक चीज़ें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं उनको हराम किसने किया। कह दो कि ये चीज़ें अल्लाह
अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी में ईमान वालों के लिए और क़यामत के दिन ख़ास उन्हीं का हिस्सा होंगी। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें समझने वालों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को ज़ाहिर हो या छुपी हुई और गुनाह को और नाहक ज़्यादती करने को हराम किया है, और इसको भी कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और इसकी भी कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं, और हक और हर एक फिरके के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब वे वक्त आ जाता है तो ना तो एक घड़ी देर कर सकते हैं और ना जल्दी। ए बनी आदम, हम तुमको ये नसीहत हमेशा करते रहे हैं कि जब हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आया करें और हमारी आयतें तुमको सुनाया करें तो उन पर ईमान लाया करो। जो शख्स उन पर ईमान लाकर अल्लाह से डरता रहेगा और अपनी हालत ठीक रखेगा तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और न वे गमनाक होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरताबी की वही दोज़खी हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। तो उससे ज़्यादा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। उनको उनके नसीब का लिखा मिलता ही रहेगा, यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते जान निकालने आएंगे तो कहेंगे कि जिनको तुम अल्लाह की सिवा पुकारा करते थे अब वे कहाँ हैं। वह कहेंगे कि मालूम नहीं कि वे हमसे कहाँ गायब हो गए, और इकरार करेंगे कि बेशक वे अल्लाह का इनकार करने वाले थे। तो अल्लाह फरमाएगा कि जिन्नों और इंसानों की जो जमातें तुमसे पहले गुजरी हैं उन्हीं के साथ तुम भी जहन्नम में दाखिल हो जाओ। जब एक जमात वहां दाखिल होगी तो अपनी मजहबी बहन यानी अपनी जैसी दूसरी जमात पर लानत करेगी, यहाँ तक कि जब उसमें दाखिल हो जाएंगे तो पिछली जमात पहली के बारे में कहेगी कि ये परवरदिगार, इन्हीं लोगों ने हमको गुमराह किया था तो इनको जहन्नम की आग का 2 गुना अजाब दे। अल्लाह फरमाएगा कि तुम सबको 2 गुना अजाब दिया जाएगा मगर तुम नहीं जानते। और पहली जमात पिछली से कहेगी कि तुमको हम पर कुछ भी फजीलत ना हुई तो जो अमल तुम किया करते थे उसके बदले में अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरताबी की उनके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे, उनके लिए ना आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना वे जन्नत में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाए। अल्लाह ताला फरमा रहा है वो लोग इस हद तक जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे कि ऊंट सुई के नाके सुई का जो छेद होता है उसमें से निकल सकता है, लेकिन ये जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और गुनाहगारों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नीचे बिछोने भी जहन्नम की आग का होगा और ऊपर से ओढ़ना भी इसी का, और जालिमों को हम ऐसी ही सजा देते हैं। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और हम अमलों के लिए किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ देते ही नहीं, ऐसे ही लोग जन्नत वाले हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है आपके ऊपर कोई भी मुसीबत, कोई भी चीज, कोई भी अमाल है, अल्लाह ताला आप पर आपकी ताकत से ज्यादा बोझ या तकलीफ नहीं डाले। और जो कीने से, कपट से, और जो कीने कपट उनके सीनों में होंगे हम सब निकाल डालेंगे और उनके महलों के नीचे नहरें बह रही होंगी। वह कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको यहाँ का रास्ता दिखाया, और अगर अल्लाह हमको रास्ता नहीं दिखाता तो हम रास्ता न पा सकते। बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक बात लेकर आए थे, और उस दिन मुनादी की जाएगी कि तुम उनके अमाल के बदले में जो दुनिया में करते थे इस बहिश्त के वारिस बना दिए गए हो। और जन्नत वाले दोज़खियों को पुकार कर कहेंगे कि जो वायदा हमारे परवरदिगार ने हमसे किया था हमने उसे सच्चा पा लिया। भला जो वायदा तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे किया था तुमने भी उसे सच्चा पाया? वे कहेंगे हाँ। तो उस वक्त उनमें एक पुकारने वाला पुकार देगा कि बेइंसाफों पर अल्लाह की लानत, जो अल्लाह की राह से रोकते और उसमें कजी ढूंढते और आखिरत से इनकार करते थे। उन दोनों यानी जन्नत और दोज़ख के दरमियान आराफ नाम की एक दीवार होगी, और आराफ कुछ आदमी होंगे जो सबको उनकी सूरतों से पहचान लेंगे। तो वे जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। ये लोग अभी जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए होंगे मगर उम्मीद रखते होंगे। और जब उनकी निगाहें पलट कर दोज़ख वालों की तरफ जाएंगी तो अर्ज करेंगे कि ये हमारे परवरदिगार, इसको जालिम लोगों के साथ शामिल न कीजिए,
اور آراف والے اللہ کا انکار کرنے والے لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت پہچان لیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر گھمنڈ ہی فائدہ مند ہوا، اور مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کو دستگیر نہیں کرے گا؟ تو مومنوں، تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ ڈر نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و غم ہوگا۔ اور دوزخی جنتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ، یا جو روزی اللہ نے تمہیں دیے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے بہشت کا پانی اور روزی اللہ کا انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہے، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے تھے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے، اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم اور دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ اس سے عذاب کے وعدے کے انتظار میں ہیں؟ جس دن وہ وعدہ آ جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہے کہ ہمارے سفارش کریں، یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو برا عمل ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ اس کے سوا اور نیک عمل کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ جھوٹ گڑا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو، سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، اور اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل میں بارش برساتے ہیں، پھر بارش سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے اچھا ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اس سے کہا کہ اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں پڑے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں دنیا کے پروردگار کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کھایا جائے؟ مگر ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھی تھے کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں ڈبو دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اور اسی طرح عاد قوم کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں بے وقوف نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیوں، مجھ میں بے وقوفی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔
क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वे तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने तुमको नूह की कौम के बाद सरदार बनाया और तुम्हें फैलाव ज्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि निजात हासिल करो। वे कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तो अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे ले आओ। हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनत नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था उनकी जड़ काट दी और वे ईमान लाने वाले थे ही नहीं। और समूद की कौम की तरफ उनके भाई साले को भेजा, और साले ने कहा कि ये कौम अल्लाह ही की इबादत करो और उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मौजज़ा आ चुका है, यानी अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए मौजज़ा है, तो उसे आज़ाद छोड़ दो और अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरे, और तुम उसे बुरी नीयत से भी हाथ न लगाना, वरना दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। और याद तो करो जब उसने तुमको आद कौम के बाद सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया, और नर्म जमीन से मिट्टी लेकर महल बनाते हो और पहाड़ों को काट छांट कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो, जमीन में फसाद न करते फिरो। तो उनकी कौम के सरदार लोग जो घमंड रखते थे गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे, कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि साले अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ, जो चीज वे देकर भेजे गए हैं हम उस पर बिलाशुबा ईमान रखते हैं। तो घमंडी कहने लगे कि जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम तो उसको नहीं मानते। आखिर उन्होंने ऊंटनी को काट डाला और अपने हाथ पर और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की, और कहने लगे कि साले, जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। तो उनको भूचाल ने आ पकड़ा और वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। अर्थक्वेक ने, भूकंप ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फिर साले उनसे नाउम्मीद होकर फिरे और कहा कि ए मेरी कौम, मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैर ख्वाही की, मगर तुम ऐसे हो कि खैर ख्वाहों को दोस्त नहीं रखते। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा, उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई के काम क्यों करते हो कि तुम से पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। लूत की कौम जो थी, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, वो गे थी। मर्द आपस में शादी करते थे, आपस में एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाते थे। तो ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ये गुनाह था, और उन्होंने कहा था कि तुम इस तरह के काम क्यों करते हो जो तुमसे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया। यानी नफ्स की ख्वाहिश पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर लोंडों पर, आदमियों पर गिरते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। तो उनसे इसका जवाब कुछ न बन पड़ा, और बोले कि इन लोगों यानी लूत और उनके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी न बची कि वह पीछे रहने वालों में थी, और हमने उन पर पत्थरों का मेह बरसाया। सो देख लो कि गुनहगारों का कैसा अंजाम हुआ। अब इसमें एक बात ये बहुत ज़्यादा समझने की है कि हमें लगता है कि हम अल्लाह के नबी के पैगंबर हैं। अल्लाह माफ़ करे, हमें लगता है कि हम अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर थे और उनकी उम्मत हैं, तो हम बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनके बेटे को डुबो दिया, लूत अलैहिस्सलाम के सामने उनकी बीवी को अजाब दिया, उन्हें नहीं बचाया। तो अल्लाह के नबी ने फातिमा ताला से कहा कि फातिमा, ये मत समझना कि मेरी बेटी हो और बख्श दी जाऊगी। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि सिर्फ हम उम्मती हैं और गुनाह करते जाएं और बख्श दिए जाएं? हैरानी की बात है, ऐसे लोगों की समझ पर मुझे हैरानी है जो ये समझते हैं कि सिर्फ उम्मती हैं, हम ईमान के मामले में कमज़ोर रहें, हम नेकियों में कमज़ोर रहें, हम अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी नहीं करें, अल्लाह के नबी के तरीक़े पे नहीं चलें और बख्श दिए जाएं। तो ये मेरी नज़र में सिर्फ एक अपने आप को धोखा देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں سدھار کے بعد خرابی نہ کرو، اگر ایمان والے ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو بڑی جماعت بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی پیدا کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی ہے تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 9واں پارہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اور اس رمضان کے مہینے کی برکت سے ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، فرما برداروں میں ہمیں لکھ لے، جنت الفردوس میں ہمارے لیے جگہ مقرر کرے، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں ان کی قبروں میں رحمت نازل فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ اللہ تعالیٰ میرے اعمال کا صلہ بھی میرے ماں باپ کو پہنچائے، ہر اس انسان کو پہنچائے جس نے مجھے میری پرورش کی، جس نے مجھے یہ چیزیں سکھائیں، جس کی وجہ سے میں پڑھ سکا، کہ یہ پڑھ کر آپ لوگوں تک پہنچا سکا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بھی ہر اس رشتہ دار کو، ہر اس محبت کرنے والوں کو آپ کے سننے کا ثواب پہنچائے جس نے آپ کو یہ تعلیمات دی، جس نے آپ کی ایسی پرورش کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 10واں پارہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ یہ قرآن ہم سے اس رمضان میں مکمل کروا دے، ہم نے جو ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی، دونوں جگہ کا اقتدار، دونوں جگہ کی بادشاہت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گھمنڈ سے اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنے سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔